السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو رمضان چل رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے نماز کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ایسے کام کر جاتے ہیں نماز میں کہ جو ہے نا ہماری نماز بالکل وہ فاسد ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے ہوتی ہی نہیں۔ اس طرح کا کام بھی ہم کر جاتے ہیں مگر ہمیں جو ہے وہ پتہ اس چیز کا بالکل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میں جو ہے نا اب ان مسائل کے بارے میں یہ روزانہ جو ہے نا وہ ایک آدھا لیکچر جو اپلوڈ کیا کروں گا، تو جو ہے نا وہ آپ نے ضرور اسے ضرور سنیے گا۔ آج ہم جو بات کریں گے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں، کہ کون سی شرائط ہیں جو نماز ہونے کے لیے ضروری ہیں اور کون سے نماز کے فرائض ہیں کہ جو اگر نہ ہوں، کون سی شرائط ہے جو اگر نہ پائی جائیں ہم میں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز کی شرائط کے بارے میں۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کو جو ہے نا وہ اگر یہ شرائط ہم میں جو ہے وہ نماز سے پہلے نہ ہوئیں تو ہماری نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو نماز کی کل شرائط ہیں چھ نماز کی کل شرائط ہیں، ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہے طہارت، دوسرے پہ ہے ستر عورت، تیسرے پہ ہے استقبال کعبہ، چوتھے پہ ہے وقت، اور پانچویں پہ ہے نیت، اور چھٹے پہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تو ہم جو ہے نا وہ ون بائی ون نا تھوڑی ان کی نا ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے طہارت، کہ طہارت میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اگر وہ چیز ہم میں نہیں ہوتی تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پہلے نمبر پہ طہارت میں آتا ہے نمازی کا جسم حدث اکبر سے پاک ہونا۔ مطلب حدث اکبر کہتے ہیں بڑی، حدث کہتے ہیں گندگی کو، پلیدگی کو، تو اکبر بڑی پلیدگی سے مطلب پاک ہونا چاہیے، یعنی جنابت حیض وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے، مطلب غسل بندے کے اوپر واجب نہ ہو۔ یہ شرائط پہلی جو ہے وہ طہارت میں یہ شرط ہے۔ اس کے بعد ہے نمازی کا جسم حدث اصغر، مطلب چھوٹی جو ناپاکی ہے اس سے پاک ہونا چاہیے۔ مطلب اس میں کیا آتا ہے، مطلب بے وضو نہ ہو، جسم جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ بالکل پاک ہونے چاہیے، جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جائے وہ بھی بالکل پاک ہونی چاہیے۔ تو طہارت میں آتی ہیں یہ چیزیں، حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ حدث اصغر سے پاک ہونا چاہیے، جسم جگہ وغیرہ کا کپڑوں وغیرہ کا پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ستر عورت، یہ کیا چیز ہے، مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا واجب ہے۔ مطلب جو ہمارے جسم کے وہ حصے جو ہمیں چھپانے واجب ہوتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں ستر عورت، اور وہی جو ہے وہ نماز میں چھپانے بھی فرض واجب ہیں۔ یہ چیزیں واجب ہیں، یہ شرط ہے نماز میں کہ جو چیز جو ہم نے جسم کا وہ حصہ مرد اور عورت کے جسم کو وہ حصہ جو ویسے چھپانا فرض ہے، واجب ہے، ویسے وہی نماز میں شرط ہے کہ وہ ہم جیسے چھپائیں۔ اس کے بعد ہے استقبال کعبہ۔ استقبال کعبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے قبلہ کی طرف منہ کیا ہو، یہ نہ ہو کہ ہمارا منہ مشرق کی طرف ہو اور ہم نے نماز شروع کی ہو۔ یہ بھی شرط ہے کہ استقبال کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہمارا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے وقت، جس نماز کا وقت ہو وہی پڑھی جائے، یہ نہ ہو کہ عشاء کا وقت ہو اور ہم فجر پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ جس وقت کی نماز پڑھی جائے اس کا وقت بھی ہو۔ اس کے بعد ہے نیت، مطلب کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس وقت کی، اس وقت کی ہمیں نیت بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو وہ فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، جی تو چھٹے نمبر پہ تکبیر تحریمہ، مطلب ہم جو شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جو شروع میں اللہ اکبر کہہ کے نماز نہیں ہم شروع کرتے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور وہ شرط ہے نماز میں۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر کہنا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں نہیں اٹھانے، وہ باقی سارے مسائل جو ہے نا وہ سنت واجب میں آتے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے وہ نماز کی 6 شرائط ہیں، طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال کعبہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ بھی آپ جو اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، نماز سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم اب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں نماز کے فرائض کی طرف۔ تو نماز کے فرائض میں یہ فرائض نماز کے اندر پائے،
نماز کے اندر ان فرائض کے پائے جانے کی وجہ سے ان کو داخلی فرائض بھی کہتے ہیں، مطلب فرائض کا دوسرا نام جو ہے نا وہ نماز کے فرائض کا داخلی فرائض بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مطلب اگر ان میں سے ایک بھی سہون قصدن جس طرح سے کر کے بھی چھوٹ جائے نا، مطلب قصدن کہتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیں، یا پھر سہون کہتے ہیں بھول کے چھوٹ جائے نا، تو تب بھی جو ہے نماز نہیں ہوتی، چاہے بندہ سجدہ سہو بھی کرے۔ سجدہ سہو کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب اگر کسی کی کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں جو سجدہ کرتے ہیں آخری قعدہ ہیرا میں، آخری تشہد میں، تو اس کو جو ہے وہ سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اچھا، نماز کے جو فرائض ہیں وہ ٹوٹل ہے 6، شرائط بھی 6 ہیں، نماز کے فرائض بھی 6 ہیں۔ تو فرائض میں پہلے نمبر پہ آتا ہے قیام، مطلب جو ہم نیت باندھ کے مطلب تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم کھڑے نہیں ہوتے اس کو کہتے ہیں قیام، وہ ضروری ہے نماز میں، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا نماز میں کھڑا ہونا، قیام یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے قرات، اس میں قرات بھی ہونی چاہیے، جتنی بھی ہو وہ باقی سب جو ہے نا وہ ہم ڈیٹیلز میں دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، ثنا ہم نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، وہ سارا کچھ ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد قرات ہونی چاہیے، دوسرا فرض۔ تیسرا فرض ہے رکوع، مطلب پہلا قیام شرط فرض ہے، قرات فرض ہے، اور اس کے بعد رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد سجدہ یہ چوتھا فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، قعدہ اخیرہ کہتے ہیں مطلب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قعدہ اولیٰ۔ تشہد میں جو بیٹھتے ہیں نا، تحیات بیٹھتے ہیں جو ہم، اس کو کہتے ہیں عربی میں قعدہ اولیٰ۔ اگر جو 4 رکعت میں جو ہم بعد میں بیٹھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ مطلب اگر 2 رکعت والی ہو تو اس میں تو قعدہ اولیٰ ہوتا ہی نہیں نا، اس میں قعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے بس۔ تو قعدہ اخیرہ بھی جو ہے وہ فرض ہے، قعدہ اولیٰ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے خروج بسنعہ، خروج بسنعہ، مطلب جو ہم سلام نہیں پھیرتے اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ، مطلب ہم نماز مکمل کر کے اپنی ہم میں حرکت ہونی چاہیے، مطلب ہم ادھر ادھر دیکھیں کو تھوڑا بہت، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ، مطلب اپنے جو ہم ارکان نماز ہم ادا کر رہے تھے اس میں سے جو ہم باہر نکلیں، تو اس کو جو ہے خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط، یہ چیزیں نماز میں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل، ہم تقریباً ان سے جو ہے نا وہ ناواقف ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ آگے مزید مسائل دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہماری نماز یا وہ ہوتی نہیں یا ہوتی ہے، یا کس طرح سے کر کے کام ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا نماز کے شرائط اور فرائض، تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔